دنیا کی ہدایت کے لیے، دنیا کو روشنی دینے کے لیے۔ چونکہ نبی کی بعثت سے پہلے، آپ کی رسالت سے پہلے انسان کی زندگی جانور کی زندگی بھی بدتر تھی۔ زنا کا باب دیکھیے، چوری دیکھیے، رہزنی دیکھیے، گرجے کے ہر طرح کی برائی کا جڑ زمانے جاہلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کا انسان بنانے کے لیے، جب آخر نبی کو مبعوث فرمایا اور انہیں قرآن جیسا سلیبس دیا، تو سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئی وہ آیات تعلیم پر مبنی ہے۔ غار حرا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے قرآن کریم کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان 5 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کے واسطے سے آپ کو اور ہم کو، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں پہ وہ عمل کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں سے انسان بچے۔ رب کا سب سے پہلا حکم تعلیم پر مبنی ہے، پڑھنے لکھنے پر ہے کہ وہ پڑھا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم ہی کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی چھپی ہے دوستو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العزت انسان پر اپنا احسان جتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مومن مسلمانوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہے جو اللہ کی آیاتوں کو پڑھ پڑھ کے انہیں سکھاتا ہے، ان کا نفس کا تزکیہ اور صفائی کرتا ہے۔ بدر دوستو، اللہ کی نعمت آپ پر بے شمار ہے۔ انسان اپنے نفس کو غور کرے تو رب کے احسانات آپ گن نہیں سکتے۔ آپ نے اپنے وجود کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 انگلی دیا ہے۔ اگر ایک انگلی کو اگر آپ دبا لے، کاٹ دیں تو 4 انگلی وہ کام نہیں کر پائے جو 5واں ایک چھوٹی سی انگلی کر رہی تھی۔ دوستوں، کون سا وجود کا آپ انکار کر سکتے ہو؟ آپ کے انگ انگ کے اندر اللہ رب کا احسان بھرا ہوا ہے، لیکن ان تمام کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو احسان مومنوں پر جتایا وہ علم کی بات کی کہ رب کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت تم پر ایسے نبی کو بھیجا جو اللہ کی آیاتوں کو
पढ़ पढ़ के सुनाता है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ ले आते हैं। वहां मस्जिद के अंदर कुछ लोग जिक्र अज़कार कर रहे थे, तस्बीहात कर रहे थे, और कुछ लोग दूसरी तरफ बैठ करके पढ़ लिख रहे थे। कुछ पढ़ सुनाते थे, कुछ सुन रहे थे, तालीम पा रहे थे, सीख रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ग्रुप और जमात के पास जाना अपना पसंद किया कि जो लोग पढ़ना लिखना सीख रहे थे, और आपने ये कहा कि मैंने इस ग्रुप को, इस जमात को पसंद इसलिए किया, इसलिए कि लक़द बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया के लोगों के लिए मुझे मुअल्लिम और उस्ताद बना के भेजा है। बदल दोस्तों, तालीम आपके लिए मशाल राह, अंधेरे रास्ते में जिस तरह से रोशनी के लिए आप टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, लाइट इस्तेमाल करते हैं, ये तालीम आपकी जिंदगी के लिए लाइट है। अब गौर कीजिए कि आप बीमार हो, आपको बुखार आया हुआ है, आप किसी दुकान में, दवा की दुकान आपके पास सजी हुई है, लेकिन उस दवा के बारे में आपका नॉलेज अगर ना हो कि बुखार का टेबलेट कहां है, तो मुमकिन है कि कोई टेबलेट उठा के अगर खाएंगे, हो सकता है वो आपके लिए जहर बन जाए। इसलिए कि बेगार इल्म के कोई काम होता नहीं। आप अगर कहीं जाना चाहते हैं, सिलीगुड़ी जाना चाहते हैं, तो आपको नॉलेज लेना पड़ता है कि सिलीगुड़ी जाने का रास्ता कहां है। आप अगर सिलीगुड़ी के नाम पर निकला, पूर्णिया का रास्ता आपने इख्तियार कर लिया, पूर्णिया पार करके पटना भी पहुंच जाएंगे, लेकिन सिलीगुड़ी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, लिहाजा तालीम आपके जिंदगी के लिए आपका मसल राह है, यही हमारा रहनुमा है। अगर हम तालीम से बिछड़ करके जिंदगी गुजारना चाहते हैं दोस्तों, तो ये हमारा सब भूल हो रहा है और बहुत बड़ा भूल होगा। आज बच्चों को जरा रोकिए, सही से बैठो ना। चल, आप मुसलमान हो, इस अजीम मुल्क के अंदर आपका बदोबास है, यहां आपका रहन सहन है, आपके बाप दादे का कफन दफन यहां हुआ है, लेकिन आपके मुतालिक क्या क्या आज सोची जा रही है, क्या क्या आपके मुतालिक विचार किए जा रहे हैं। आए दिन आप उनके मुतालिक खबर सुन रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं कि हमने ये बात सोच के रखा है कि हमारी जिंदगी का माहौल तो यही है कि हम सुबह हो तो अपना हाल और बैल लेकर खेत में चले जाएं, कुदाल अपने कंधे में रख लें, मिट्टी खोदें, वहां से कुछ हमारे पास गल्ला आ जाए तो खा के सो जाएं और सुबह यही काम करता रहें। दोस्तों बुजुर्गों, वो दिन दूर नहीं, याद रखो, अगर आप अपनी तालीम से नहीं जोड़ा, अपनी समाज से नहीं जोड़ा, अपनी वक़ात को नहीं पहुंचाना, तो आपकी जमीन नहीं रह जाएगी। दोस्तों, आपने सुना एनआरसी का मसला। एनआरसी का मतलब क्या होता है कि आपकी बुनियाद खोदी जा रही है कि तुम्हारे महापुरुष कहां के थे, और उसके बहाने कागज कलम जिनके पास होगा, हम लोग सुनते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर क़यादत सयादत किसी के हाथ में होगी तो भैंस तो उन्हीं को होगी। मेरे दोस्तों, आप जमीन और जायदाद के मालिक हो सकते हो, लेकिन 1 मिनट के अंदर आपको वो सफाया कर दिया जाएगा। आप एक गैर मुस्लिम, कुछ देर पहले मैं दूर से सुन रहा था, दिलीप जी कह रहे थे कि देखो ये तालीम, एजुकेशन इतनी बड़ी चीज है कि जिस कौम के अंदर यह तालीम ज्यादा पाई जाती है, वही कौम आज मजबूत है, वही कायद और रहनुमा है।
لیکن دوستو اتنی باتیں جو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے، تمہارے نبی کہہ کے گئے ہیں، تمہاری حدیث ہیں، تمہارا یہ اصول ہے، لیکن اس کے باوجود ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم اپنی زندگی گزارنے پر تیار ہیں۔ دوستو ان خواب غفلت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب قرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے لوگوں غور نہیں کرتے کیا پڑھا لکھا انسان اور ان پڑھ انسان دونوں برابر ہو سکتے؟ آپ کو بھی اگر اٹھا کے پوچھا جائے گا کہ بتائیے اللہ نے تم کو پوچھا ہے کیا پڑھا لکھا انسان اور ان پڑھ انسان دونوں برابر ہو سکتے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا دوستو؟ آپ یہی کہیں گے گرچہ تم ان پڑھ ہو جاہل ہو، لیکن آپ کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں کا سکھ سادی اور کہاں کی بکری کی لادی بات کر رہے ہیں آپ؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پڑھا لکھا انسان کی قدر و قیمت آپ نے دیکھا، دنیا میں محسوس کر رہے ہیں کہ آپ مزدور ہو، آپ ڈیلی یوز پر کام کرنے جا رہے ہو، صبح سے شام تک محنت کر رہے ہو، پسینہ بہا رہے ہو، تو آپ کو مزدوری کتنی ملتی ہے؟ 200 300 400۔ لیکن آپ وہی انسان اگر پڑھا لکھا ہوتا ہے، اچھا جانکار ہوتا ہے، تو یہ 500 روپے ان کے لیے 1 منٹ کی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کی بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن دینی تعلیم کے اندر اللہ رب العزت نے وہ خوبی رکھا ہے کہ یہ دینی تعلیم آپ کے درجات کو دنیا میں بلند کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر وارد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت وہ مومن، وہ مسلمان جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اس کا درجہ دنیا اور آخرت میں بڑا اونچا بنا دیتا ہے۔ بڑے دوستو آج کا جلسہ لے لیجیے، آپ نے یہاں وقتہ مقرر بلائے ہیں آپ، اور ان کو سننے کے لیے آپ اپنا سارے آرام آسائش چھوڑ کر کے یہاں اس پوال پر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے طرف ٹک ٹک لگائے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ عالم جو کچھ دین سیکھا تھا، پڑھا تھا، ان کو آپ نے 10,000 20,000 روپے ان کو 1 رات 2 گھنٹہ کے لیے دے کر کے رکھا ہے۔ یہ تعلیم کا برکت ہے دوستو، تعلیم کی برکت ہے۔ یہ تعلیم دنیا ہی نہیں بلکہ قبر کا ساتھی ہے دوستو، حشر و نشر قیامت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم خود تعلیم سے دور ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی ہم ذلیل، قبر ہمارا اندھیرا، اور قیامت کے دن ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کے اندر وارد ہے جہنمی جب جہنم چلے جائیں گے تو کہا جائے گا کرے تم تو دنیا میں بڑا کھیتی باڑی والے لوگ تھے، کمائی تمہاری بہت تھی، لیکن تم جہنم میں آج چلے کیوں آئے؟ تم منڈل بنا تھا، سردار بنا تھا، ممبر بنا تھا، تو اس وقت کہے گا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم نے سب کچھ کیا تھا لیکن عالم کی بات ہم نے نہیں سنا تھا، علم کا چرچا کر رہے تھے، قرآن کی بات نہیں سنی، ہم نے قرآن پڑھا نہیں، جانا نہیں، سنا نہیں، تو آج جہنم میں ہمارا مقام ہو رہا ہے۔ بزرگ دوستو اپنے بچوں کی تعلیم آپ دیجیے، یہ میں صرف گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہر اس طرح چھوٹے اور بڑے پروگرام میں جہاں میری کوشش ہوتی ہے جانے کی، میں یہی پیغام دینے کے لیے اپنے سماج کو آتا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم سے بننا اپنے سیکھ لیجئے۔ ہم کوتا ہیں، ہمارے اندر کمی خامی رہ گئی، یہ کمی خامی ہم بھی دور کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا، یا ابا ذر، اے ابو ذر،
لَأَن تَقْدُوا فَتَعْلَمْ آيَةً مِّن كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 100 رَكْعَۃٍ۔ اے ابو درداء، اگر تم صبح کہیں جا کر کے جہاں تعلیم کا انتظام ہے وہاں اگر قرآن کریم کی ایک آیت کو تم نے سیکھ لیا تو 100 رکعت نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ بدل دوستو، یہ دینی تعلیم کے اندر خوبی رکھا ہے۔ اپنے اولاد کو تعلیم دیجیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ایسے نوجوانوں کو، ایسے بزرگ کو، ایسے لوگوں کو جو آج سماج کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، ان کو سماج سے جوڑنے کے لیے، دین سے جوڑنے کے لیے اس طرح کے تعلیم گاہ اور مدرسے قائم کرتے ہیں۔ ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خیر و برکت سے نوازے، اللہم آمین۔ بدر دوستو، قرآن کریم کے اندر وارد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیٹا بیٹی کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کے ایندھن یہی انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے آپ اور ہمیں متنبہ کر دیا ہے، تنبیہ کر دیا ہے، ہدایت دے دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ سوال آؤٹ ہے، لہذا ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ جنت ہمیں کیسی حاصل ہوگی، جہنم سے کیسے بچیں گے، ان طریقوں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارا سماج کا حال یہ ہے کہ ہم نے دنیا اور آخرت کو صحیح طور پر پہچانا نہیں، صرف کھانے اور پینے کا نام ہی ہم نے دنیا کو سمجھ لیا۔ عزت کی زندگی گزارنا سیکھو، اور عزت اس تعلیم سے جڑے بغیر تم پا نہیں سکتے۔ دوستو، عزت نہیں پا سکتے جب تک ہم تعلیم سے نہیں جوڑیں گے۔ لہذا ہمارے بچوں کے لیے ہم حق دینا سیکھیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ محنت کر رہے ہیں، بہت کچھ محنت کر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے اپنے پسینہ بہا رہے ہیں، ہم خود کھاتے نہیں، ان کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، لیکن یقین جانیے آپ کو اپنے بچوں کے لیے سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کو خود بنا دیجئے۔ وہ بچہ اپنا گھر بنا لے گا، وہ بچہ سارے وسائل مہیا کر لیں گے۔ آپ بچے کو بنا دیجئے، بچے کو پڑھا دیجئے، بچے کے لیے آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستوں، میں واقعہ سناتا ہوں۔ دوستوں، مدینہ شریف کے اندر ایک بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں جن کا نام امام ربیعہ ہے، ربیعۃ الرائے کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ جس وقت ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے والد کا نام تھا فروخ۔ یہ اسلامی سپاہی تھے۔ حکم ہو گیا کہ آپ کو فلاں فوج جانا ہے تو اس میں شریک ہونا ہے۔ جب گھر چھوڑ کے جا رہے تھے تو اپنے بیوی کو 30,000 اشرفی سونا کا ٹکا انہوں دے کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہم نے سونا تم کو دے کے رکھا، بڑی حفاظت سے گھر میں رکھا، ان کو ضائع مت کرنا۔ تو چلے جاتے ہیں اور 27 سال بعد گھر واپس ہوتے ہیں۔ اس دوران فروخ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے ربیعہ۔ اس ماں نے اس بیٹے کے تعلیم و تربیت کے لیے، پڑھانے لکھانے کے لیے جو سونا اور چاندی دے کے گئے تھے اس سارے 30,000 اشرفی کو ان کی تعلیم و تربیت میں خرچ کر دیتے ہیں۔ بڑا عالم بنتا ہے، محدث بنتے ہیں، فقیہ بنتے ہیں۔ 27 سال بعد جب وہی ربیعہ کا باپ فروخ گھر واپس ہوتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بیوی میں نے جو تم کو مال دے کے گیا تھا، سونا چاندی دے کے گیا تھا، کیا وہ سارا محفوظ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ مطمئن رہیں، آپ کا سارا مال ہمارے پاس باحفاظت رکھا ہے۔ اس کے بعد امام ربیعہ جب مسجد نبوی کے اندر بڑے مدرس بن گئے، بڑا مجمع لگتا تھا، لوگ پڑھنے کے لیے دور دور سے پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو جس وقت ان کا 10 کا ٹائم تھا، کلاس کا ٹائم تھا، تو ان بیوی نے کہا
کہ آپ ایک بار جائیے مسجد نبوی کی طرف جائیے, گھوم گھام کے آئیے, اطمینان کیجیے آپ. تو جب گئے تو دیکھا کہ یہ تو لگتا ہے میری بیٹا ہے جو لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. قریب جا کے دیکھا تو بالکل وہی میرے بیٹا ہے, پھولے نہیں سمایا, بالکل واپس ہو کر گھر چلے آتے ہیں اور جا کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں قد رفع اللہ ابنک, اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو تو بڑا اونچا مقام دے دیا ہے. تب بیوی نے کہا کہ شوہر محترم میاں جی, آج میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے بیٹے کا یہ مرتبہ آپ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہے یا آپ کے وہ 30,000 اشرفی؟ تب انہوں نے کہا تھا کیا بات کر رہی ہو, کہاں یہ 30,000 اشرفی اور کہاں یہ بیٹے کا مرتبہ؟ آج بیٹے کا مرتبہ سے میں بڑا پھولے نہیں سمجھ رہا ہوں, یہ تو امام بن گیا ہے میرے دوستوں. یہ ہے چیزیں. آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے دیجئے, پڑھا دیجئے, آپ کا مال ضائع نہیں ہوگا. ایک سماج کا بچہ اگر واقعتاً عبد الرزاق بن گیا یا عالم جیسا بن گیا, ماسٹر بن گیا, ایک اپنا گھر ہی نہیں بلکہ سماج کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا میرے دوستو. اس لیے آپ اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیے. آپ غریب ہو سکتے ہو لیکن دل کو غریب نہ بناؤ, اپنا اخلاق غریب نہ بناؤ, اپنے کردار کو غریب نہ بناؤ, بلکہ سلیقے سے جوڑ جاؤ, تعلیم سے جوڑ جاؤ, یقیناً تمہاری حالت بدلے گی. میں ان چند باتوں کے ساتھ جو کہ آپ کے چہیتے مقرر جناب برادر حبیب الرحمن صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, انشاءاللہ آپ سے بڑے میٹھے انداز میں آپ سے خطاب کریں گے. دل جمی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں. جو لوگ میلے ٹھیلے میں چکر لگا رہے تھے, آپ کم از کم اپنا کفارہ کے طور پر, گناہ کے معافی کے طور پر آپ یہاں اسٹیج میں آ جائیے, پنڈال میں آ جائیے, اور کم از کم علماء کی زبانی جو قرآن اور حدیث کے نصیحتیں